الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے ہمیشہ پر امید رہنے کے حوالہ سے ہے۔ کبھی بھی اللہ جل جلالہ سے بندہ مایوس نہ ہو، چونکہ جب جو دینے والا ہے وہ بذات خود فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے بھی اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں، اسرفوا علی انفسہم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ دینے والا خود فرما رہا ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ دینے والا اس بات پر آ گیا کہ میں نے بندوں کو دینا ہی دینا ہے، صرف اتنی بات ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ایک مرتبہ رابطہ قائم تو کرے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جتنے بھی گناہ ہوں، جتنے بھی ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ جل جلالہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے رب ذوالجلال کی رحمت جیسے کہ بہانہ ڈھونڈتی ہے نا کہ بندے کو بخشنا کیسے ہے، خود ہی اسباب عطا فرماتا ہے، پھر خود ہی نشاندہی کرتا ہے، خود ہی اسے راغب کرتا ہے، اور جب بندہ حاضر ہو جاتا ہے فرماتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یعنی ہر کام اللہ جل جلالہ بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے، بندہ کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا غور فرمائیں، وہ خود فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر غالب ہے، ہر شے پر وسعت والی ہے۔ اگر وہ ہم کہیں کہ سمندر تو بہت بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت اس سے بھی زیادہ، یا اللہ زمین بہت زیادہ ہے، میری رحمت اس سے بھی زیادہ، یا اللہ آسمان بہت بڑا ہے، فرماتا ہے میری رحمت اس سے بھی زیادہ، یا اللہ یہ جنت بہت بڑی ہے، فرمایا میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک حدیث پاک میں ہے من شہد اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے حرم اللہ علیہ النار، جہنم کی آگ کو اس بندے پر حرام بنا دیا ہے، یہ بندہ نہیں جل سکتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ایک سفر میں پیچھے سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور فرماتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں، وسعدیک، حضور میں حاضر ہوں، ساری کی ساری بہتریاں، برکتیں، کامیابیاں وہ آپ ہی کے حوالہ سے ہیں۔ خاموشی ہوگی۔ اس کے بعد پھر سرکار فرماتے ہیں یا معاذ، غلام پھر عرض کرتے ہیں سرکار کے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یہ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا۔ حالانکہ پہلی مرتبہ جب فرمایا حضرت معاذ تو وہ بات بھی سن رہے ہیں، جب دوسری مرتبہ فرما رہے ہیں سرکار یا معاذ، حضرت معاذ تو پھر بھی سن رہے ہیں،
اور جب تیسری مرتبہ فرمایا تو پھر بھی سن رہے ہیں. قال ما من عبد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ. 3 باریوں کے بعد شرط فرمایا، اور یہ اس لیے کہ تاکہ مخاطب حضرت معاذ بھرپور متوجہ ہو جائیں، اور بالکل اس طرح سے جیسے کوئی بڑا چھوٹے سے کہتا ہے بھئی بات سن رہے ہو نا، پھر اچھا بات سن رہے ہو، میں بتاؤں تمہیں بات سن رہے ہو. اصل میں یہ ہے کہ اس کی پوری توجہ لینا مقصود ہے. کہ بات اتنی اہم ہے معاذ، ذرا غور کرو. جب مکمل متوجہ ہو چکے، حضور نے فرمایا ما من عبد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جب کوئی بندہ صدق کے دل سے، سچے دل کے ساتھ جب یہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں، جو اس کے احکام میں تسلیم کرتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ الا حرمہ اللہ علی النار، رب ذوالجلال اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے. اچھا، قال یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس. حضور یہ تو بہت بڑی بات ہے، پھر آپ اجازت دیں میں لوگوں کو بتا نہ دوں کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس بندے کو جہنم رسید نہیں فرمائے گا. قال اذن یتکلوا، سرکار نے فرمایا اس وقت اگر یہ بتاؤ گے تو لوگ پھر اسی پر ہی وہ گزارا کر کے بیٹھ جائیں گے، اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے. لہذا جیسے لوگ کام کر رہے ہیں، فاخبر بها معاذ عند موتہ تعصما. پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ اس لیے بیان کی تاکہ میں کہیں حضور کی یہ حدیث آگے لے جاؤں، کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں. تو یہ ہے اثر کلمہ طیبہ. جس وقت کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت اس کو جو مقام عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ اس کی ذات کا کتنا کرم ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے. ابھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو ضرب 10 کے ساتھ وہ اتنی نمازوں کا ثواب ہو گیا. فرض ساقط نہیں ہوتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کل والی فجر پہ چھوڑ دی جائے. نہیں، فرض ساقط نہیں ہوتا، ثواب ضرور دستیاب ہو جاتا ہے. تو 10 گنا او ازید، یا اس سے بھی زیادہ. اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا او اغفر. اور جو بندہ برائی لے کر آتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں وہ 10 گنا نہیں بڑھاتا، وہ ڈبل بھی نہیں کرتا. میں ایک تو برائی اتنی رکھتا ہوں، اور اگر یہ بندہ احساس ندامت رکھتا ہے تو میں اس برائی کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں. اور پھر یہ بندے کو عطا فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، جو شخص میری بارگاہ میں ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، تو میں 1 گز آگے بڑھتا ہوں. وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، اور جو 1 گز میری طرف بڑھتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، تو میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی کے مطابق اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آتا ہوں. اندازہ کریں، میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آتا ہوں. اور یہ جملہ تو کیا خوب اللہ جل جلالہ کی عنایت ہے. وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، اگر کوئی شخص اتنا گناہ گار ہو، اتنا گناہ گار ہو، اگر اس کے گناہوں کو پھیلایا جائے تو وہ پوری روئے زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے، بشرطے کہ اس کے اندر شرک نہ ہو. شرک کے بغیر اگر کوئی اتنا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کو پھیلایا جائے، پوری روئے زمین پر اس کے گناہ پھیل جائیں، تو پھر
لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرتاً، اب اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین پر ہو جائے، اللہ فرماتا ہے جب وہ احساس ندامت کے ساتھ میرے پاس آتا ہے تو میں جتنے گناہ لے کر آیا ہوتا ہے میں اس بندے کو اتنی مغفرت عطا کر دیتا ہوں۔ یہ مقام ہے، اتنا اس کے رحمت کے دریا، سمندر، خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ زمین کیا، آسمان کیا، یہ چیزیں کیا چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔